إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رحیم ہاں چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی سورہ زلزالہ کی۔ سورہ زلزالہ یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت میں جملہ 8 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مکی صورت یعنی مکی صورت یا سورہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہتے ہیں، چاہے پھر وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ سورہ زلزلہ یعنی سورہ زلزال جس کو ہم کہتے ہیں، زلزلہ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی زمین کا ہلنا، زمین کو جھنجھوڑنا، زمین کا ہل جانا، جس کو ہم ارتھ کوئک کہتے ہیں اپنی زبان میں، انگریزی میں۔ تو جو زلزلہ ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسی تباہی آتی ہے کہ شہر کے شہر پورے اس میں جو ہے بکھر جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر جس زلزلے کا ذکر آیا ہے یہ قیامت کا زلزلہ ہے، یہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، کیونکہ ہم جو زلزلے سنتے ہیں وہ زلزلے کہاں پر آتے ہیں؟ ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک اسٹیٹ میں، ایک ملک کو متاثر کر سکتے ہیں، ایک ایریے کو متاثر کرتے ہیں کچھ رقبے کلومیٹر کے آس پاس۔ لیکن یہ جو زلزلہ رہے گا یہ قیامت کا زلزلہ رہے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ دے گا، پوری زمین کو ہلا دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین پوری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائیں گی، مطلب پوری طریقے سے ہلا دی جائیں گی۔ زلزالہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے ہلانے کے لیے۔ یہاں پر ارض سے مراد ہے زمین، اور زلزالہ اس کا جو زلزلہ آنے والا ہے اسے کہتے ہیں، مطلب ایسا زلزلہ آئے گا جس سے زمین پوری ہلا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں جو آنے والی ہے اور آخرت میں یعنی جب یہ دنیا فنا ہوگی اس وقت ایک زلزلہ آئے گا، اس کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو ہلا دے گا، پورا جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ ہم جانتے ہیں ایک چھوٹے سے زلزلے آتے ہیں تو بڑی بڑی عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا زلزلہ رہے گا۔ اور یہ زلزلہ کیسا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی۔ کون؟
زمین مطلب زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ باہر نکل کر آئیں گی۔ اب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کے اندر جو معدنیات ہے، جو سونا چاندی اور جو کچھ اس کے اندر دفن ہے، اس کو نکال کر باہر وہ پھینک دیں گی۔ یا اس میں یہ بھی تفسیر کی گئی کہ جو لوگ مدفون ہیں، دفن ہیں، ان کو وہ نکال کر باہر پھینکیں گی۔ اور یہاں پر لوگوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا، زمین بیان کریں گی کہ لوگوں نے کون کون سے گناہ کیے۔ تو یہ سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکتی جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ، انسان کہے گا، مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا ہے۔ مطلب وہ پہلی بار ایسی چیز دیکھے گا انسان جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے اندر سے جب چیزیں باہر نکلنے لگیں گی تو وہ بولے گا اس سے کیا ہو گیا ہے، مطلب ایسی کیفیت، ایسی چیز جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے، کہ وہ اپنے اندر کی تمام چیزوں کو باہر نکال رہی ہے۔ تو انسان بڑا پریشان ہو جائے گا، اس کی سوچ سے پرے ہوگا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے، یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی۔ اس دن زمین بیان کریں گی کہ کس شخص نے کون سی جگہ، کون سے وقت میں کیا کیا تھا، اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں وہ بیان کریں گی۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، مجاہد وغیرہ جو رحمۃ اللہ علیہ وہ سب بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، اللہ اس کو بھی بیان کر دے گا، وہاں پر وہ بیان کریں گے۔ مطلب ایک شخص نے 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کو نہیں پتا ایسے اس نے کتنے بار خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کی وہ تمام چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ اور ایک چھوٹا سا ایسا لفظ اس نے کہا تھا جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی تھی، تو وہ بھی اس کے ریکارڈ میں ہے۔ مطلب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ زمین خبریں کیسے بیان کریں گی، زمین بولیں گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب کا اس کو حکم ہوگا، تیرے رب کا اس کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا۔ بِأَنَّ کا مطلب ہے کیونکہ، رَبَّكَ یعنی تیرے رب کی طرف سے، اوحا حکم ہوگا، اس کو حکم دیا جائے گا، لہا مطلب اس کو، مطلب یہاں پر اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کیسے بیان کریں گی، وہ تو بے جان ہے، نہ اس کو زبان ہے۔ تو چلیے ایک مثال لیجئے، ایک انسان ہے، اس کو زبان ہے، وہ بولتا ہے، لیکن ایک مردہ ہے، انسان مر گیا، اس کے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن کیا وہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں، ان کی منہ میں زبان ہے، لیکن ان کی بولی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور چینٹی ہے، وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو سنائی نہیں دیتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا۔ تو جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کا بولنا یا نہ بولنا، اس کا بیان کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم رخصت ہو جائیں گے، یا ہمیں موت آ جائیں گی، تو ہمارے جسم میں زبان ہونے کے باوجود ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم اب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا ہے کہ اب یہ نہیں بولیں گی۔ تو ویسے ہی زمین بولیں گی، اور اس کو سمجھنا آج کے دور میں تو بہت آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک پین ڈرائیو ہوتا ہے جو سلیکون چپ سے بنا ہوا ہے، آج دوسرے کیمیکلز بھی آج کل بہت سارے یوز ہو رہے ہیں جس سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک آڈیو ریڈر میں ڈالتے ہیں، ایک آپ اس کو موبائل میں ڈالتے ہیں، لیپ ٹاپ میں ڈالتے ہیں، آواز آنا شروع ہوتی ہے، حالانکہ وہ بے جان ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کیسٹس آتے تھے، براؤن کلر کی فلم ہوتی تھی، آڈیو ویڈیو کیسٹس، اس کو آپ ٹیپ ریکارڈر میں رکھتے تھے، تو وہ فلم کیا ہے؟ وہ ٹیریلین ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک اب جو ہے پالیمر میں آپ پڑھتے ہیں، وہ ٹیریلین ہے، وہ پلاسٹک جیسا دکھتا ہے، لیکن اس کو ایک خاص آلے میں، اس ٹیپ ریکارڈر میں آپ رکھتے ہیں،
وہ اسپیشل جو ہے سینسرز کے تھرو جب جاتا ہے تو اس کے اوپر جو میگنیٹک ریکارڈنگز ہے اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے. جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے اس میں بیان ہوتا ہے، اس میں غزلیں ہیں، اس میں جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ پوئمس ہے، آپ دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں کی آواز آتی ہے. ہو بہو جیسی آپ بات کر رہے ہو ویسے آپ کو جو ہے ریکارڈ پلے ہونے کے بعد ویسے ہی آواز سناتا ہے. تو حالانکہ وہ بے جان ہے، وہ جو فلم ہے، لیکن وہ بات کر رہی ہے. تو زمین کے اندر سے تمام چیزیں نکلی ہیں جس کے آلات ہم بناتے ہیں. پلاسٹک زمین سے نکلا ہے جس سے ہم بناتے ہیں تمام چیزیں. تو اس زمین میں سے تو نکلی ہے تمام چیزیں جس سے ہم بناتے ہیں. سلیکون زمین سے نکلا ہے جس کو ہم جو ہے پین ڈرائیوز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. سب کیا ہے یہ؟ سب بے جان تو ہیں، لیکن بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس زمین کو جب حکم دے گا تو وہ سب بیان کریں گی. اور ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہے، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اس زمین کے اوپر کیے ہیں، تو اس میں سب ریکارڈڈ ہے. وہ کیسے ریکارڈ ہے وہ اللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اس کے علم میں ہے، وہ ہمارے علم سے ابھی دور ہے، ہمارے سمجھنے سے دور ہے. لیکن وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس نے اتنے بڑے کائنات، اتنے بڑے ملٹی یونیورس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ زمین سے بلوا لے؟ اس کے لیے بہت آسان ہے. تو اس دن زمین بیان کریں گی کہ کس نے کیا کیا. پھر آگے بیان ہوتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. یومئذ، اس دن مطلب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یصدر، باہر نکالیں گی. کیا نکالیں گی باہر؟ یصدر الناس مطلب لوگوں کے اندر سے، اشتاتل مطلب گروہ گروہ، لیرو تاکہ ہم دکھائے، اعمالہم ان کے عمل جو لوگوں نے کیے تھے. تو اس روز مختلف جماعتوں ہو کر ٹکڑوں ٹکڑوں میں نکلیں گے اور انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. نیک لوگوں کا گروہ الگ رہے گا، بد لوگوں کا گروہ الگ رہے گا. فرشتے ان سب کو الگ الگ کریں گے. سب ایک جگہ نہیں رہیں گے، سب ایک جگہ نہیں رہیں گے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو آپ ان کی گروہ میں، اس صحبت میں، اس گروہ میں شامل ہو. اگر آپ کسی دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، اپنا آئیڈیل بناتے تھے، قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ رہیں گے. آج دیکھیے نوجوانوں کا حال کیا ہے. کوئی فلم ایکٹر آپ کا آئیڈیل ہے، کوئی کرکٹ اسٹار آپ کا آئیڈیل ہے، فٹ بال اسٹار آپ کا آئیڈیل ہے. اگر وہ بغیر ایمان والے ہیں تو ان کا گروہ کون سا ہوگا؟ جو ناکام ہونے والے ہیں، جو جنت سے دور رہنے والے ہیں. تو آپ کون سے گروہ میں جانا پسند کریں گے؟ آپ خود سوچیے. تو جو جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام صحابہ یا نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو ان جیسا بننے کی کوشش کیجئے. ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے، ان کو فالو کیجئے، ان جیسا کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ پھر آپ ان لوگوں میں، مومنین میں آپ شامل ہوں گے. اگر آپ دوسروں کی کاپی کرو گے، دوسروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، اس جیسا چلنا پھرنا اٹھنا، اس جیسا اسٹائل، اس جیسی پسند، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا حساب بھی پھر اس کے ساتھ ہوگا، ہے نا. اس لیے تو منع کیا نا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من تشبہ بقوم فہو من. جو جس کسی کی کاپی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. تو یہاں مختلف گروہ ہو کر آئیں گے. ہر نبی کا بھی ایک گروہ ہوگا، ہر نبی کے ماننے والے، اطاعت کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام کا گروہ ان کے ساتھ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا گروہ ان کے ساتھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا کچھ نبیوں کے ساتھ ایک لوگ، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ تین لوگ، اور کچھ نبی تو ایسے جن کے پاس ایک بھی لوگ نہیں تھے. قوم میں آئے، لوگ قوم کو دعوت دی، لوگوں نے ایمان نہیں لایا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک نبی جن کی بڑی امت آ رہی، تو مجھے لگا یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسا گروہ لایا گیا جو ہر طرف سے گھرا ہوا تھا، پھیلا ہوا تھا.
پھر مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ تو ہم نیک لوگوں میں، مومنین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان جیسے صفات اپنے اندر پیدا کیجیے آپ، تو اس دن گروہ گروہ ہو کر لوگ آئیں گے اور ان سب کے اعمال ان کے سامنے دکھائے جائیں گے۔ سب کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ہر ایک کا ایک ریکارڈ رہے گا۔ کیسا رہے گا؟ پیپر پہ رہے گا، پین ڈرائیو میں رہے گا، الیکٹرانک فارم میں رہے گا، اللہ کو معلوم کیسا رہے گا، لیکن انسان دیکھ سکے گا اپنے دفتر، یعنی رجسٹرز اس کے رہیں گے۔ 99 رجسٹر رہیں گے، 99 رجسٹر ایسے بھی آتا ہے حدیث میں۔ وہ کیسے ہوں گے، اس کی فزیکل فارم کیسے رہے گا ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن انسان کے ہر عمل کے بارے میں اس کو بتایا جائے گا۔ انسان جب وہ کتاب کھولے گا تو قرآن نے کہا نا، نقشہ کھینچا نا قرآن نے کہا کہ وہ دیکھے گا تو بولے گا ہائے افسوس، اس نے تو چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی، مطلب نہ چھوٹی نیکی چھوڑی نہ چھوٹی برائی چھوڑی۔ بس جس دن اللہ نے معاف کر دیا وہ بہت بڑی کامیابی رہیں گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے، مغفرت طلب کرے اور گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف ہم بڑھے اس زلزلے کے آنے سے پہلے۔ آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مطلب ذرہ برابر، پتہ ہے آپ کو ایٹم، ایک چھوٹا سا ایٹم، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنی بھی نیکی کیا ہوگا تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور اتنی بھی برائی کیا تو لکھا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا الکبائر، پوری سیریز تھی، آپ اس کو دیکھیے کبھی آپ کو وقت ملے تو۔ الکبائر سے اگر ہم بچ جائے، مطلب اکثر صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور محدثین نے اس کو تقریباً 70 سے کم و بیش، مطلب کم زیادہ 70 کے آس پاس کبیرہ گناہوں کو گنوایا ہے، جس پر میں نے پوری ایک سیریز بنائی تھی، اس میں پورے 70 کبیرہ گناہ ہیں۔ پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں گے الکبائر بول کے ہے، اس میں تمام 70 گناہوں کو گنا گیا، 70 سے زیادہ ہے، کچھ علماء کے نزدیک اور بھی گناہ ہیں جن کو کبیرہ میں شامل کیا گیا۔ تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، غلطیاں تو سب سے ہوئی، چھوٹے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چھوٹے گناہوں کو آپ کے معاف کر دے گا۔ تو یہ دن قیامت کا دن ہے، اور یہ قیامت کا زلزلہ ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ والدین، نہ ماں باپ، بچے، بھائی بہن، دوست، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ، جب وہ آواز، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگے گا دور، وہ امہ وہ ابی، وہ ماں باپ جو آپ کو ذرا سی چوٹ آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو دور سے دیکھ کر وہ نکل جائیں گے کہ کہیں نیکیاں نہ مانگ لیں۔ وہ صاحبتہ و بنی، بیوی اور بچے بھی بھاگ جائیں گے، کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنا انڈیویجول حساب دینا ہے، اور انہی کے لیے تو انسان گناہ کرتا ہے نا، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان کو خوشیاں دینے کے لیے غلط کمائی استعمال کرتا ہے نا، ان کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانتا ہے، ان کی محبت میں نمازیں چھوڑتا ہے، ان کی محبت میں دین کو چھوڑتا ہے، دعوت تبلیغ کو چھوڑتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی اس کے کام نہیں آنے والا ہے، تو ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ اس قبر میں سے نکلنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی باتیں ہیں، جیسے وقت آئے گا کچھ سوروں کی تفسیر انشاءاللہ اس میں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کرے، اور ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کر دے، اور ہم سے پہلے جو گزرے اور ہمارے بعد جو آئے تمام مومنین، مومنات اور مسلمین، مسلمات کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔